جس معاشرے میں آقا علیہ السلام مبعوث ہوئے اس معاشرے کا عالم یہ تھا، لوگ قتل و غارت گری کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر نسلیں قتل ہو جاتی تھیں، پڑھنے لکھنے کا نام نہیں لیتے تھے، جہالت مسلط تھی، ظلم جبر و بربریت مسلط تھی، نفرتیں عام تھیں، انسانیت کی کوئی قدر اور عزت نہ تھی، خون خرابہ عام تھا، دشمنی اور عداوت عام تھی، قتل و غارت گری عام تھی۔ صدیوں سے قبیلوں میں اگر ایک لڑائی ہو گئی تو 200 سال جنگیں چلتی تھیں اور ہزارہ لوگ پشتے بن جاتے، قتل ہوتے اور انسانی لاشوں کے ڈھیر ہو جاتے تھے۔ یہ معاشرہ تھا جس میں آقا علیہ السلام آئے۔ اب علیحدگی نبوہ اور نباوہ، اس سے ہے النبوہ اور اس سے ہے النبی، تو نبی کی شان میں بھی جدائی اور علیحدگی تھی، وہ یہ کہ جس معاشرے میں آئے اس معاشرے میں تو امن نام کی کوئی شے نہ تھی، قتل و غارت گری تھی۔ آقا علیہ السلام اس معاشرے میں رہ کر پیکر امن بن گئے۔ اس معاشرے میں انسان کی عزت و تکریم کا کوئی تصور نہ تھا۔ آقا علیہ السلام نے اس معاشرے میں رہ کر اس معاشرے کے برے رسم و رواج سے علیحدگی اختیار کی کہ انسان کی تکریم کا سبق دیا، انسان کی عظمت کا سبق دیا، قتل و غارت گری سے منع کیا، ان پڑھوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا، دشمنی کرنے والوں کو محبت کرنا سکھایا، خون خرابہ کرنے والوں کو خون کی حفاظت کرنا سکھایا، عزتیں لوٹنے والوں کو عزت بچانا سکھایا، اور پورے معاشرے میں جبر و بربریت کرنے والوں کو رحمت کا طریقہ سکھایا۔ تو معاشرے کی جو روش تھی، معاشرے کا جو طریقہ تھا، آقا علیہ السلام اس طریقے سے جدا ہو گئے، اس روش سے جدا ہو گئے، اس اجتماع کی خصلتوں سے جدا ہو گئے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جدائی انہیں کس نے سکھائی؟ 53 برس آقا علیہ السلام نے مکہ کے سرداران قریش کے اس معاشرے میں گزارے جہاں کمزور انسانوں کو غلام بنا لیتے تھے، انہیں کوڑوں سے مارتے تھے، انہیں پتھروں کی سزا دیتے، آگ میں جلا دیتے اور چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل کر دیتے، اور پوری زندگی مکہ اور مدینہ کے عرب اور حجاز کے اس معاشرے میں گزاری۔ یونیورسٹیاں نہیں تھیں مغرب کی، اس وقت مغرب وجود میں نہ تھا، یورپ وجود میں نہ تھا، ماڈرن کلچر نہ تھا، ماڈرن سیولائزیشن نہ تھی، روم نہیں گئے تھے میرے آقا، مصر اور بابل نہیں گئے تھے، لائبریریز نہیں تھی، کالجز نہیں تھے، یونیورسٹیز نہیں تھے، انٹرنیشنل انٹریکشن نہیں تھا، کتابوں کا دور نہیں تھا، انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا۔ وہی معاشرہ ہی استاد تھا ہر ایک کا، مگر اس معاشرے میں جنم لے کر آقا علیہ السلام نے اس معاشرے کو استاد نہیں بنایا، بلکہ خود اس معاشرے کے استاد بن گئے، اس معاشرے کے معلم بنے، اس معاشرے کے استاد بنے، مرشد بنے، ہادی و رہبر بنے، مگر اس معاشرے کی روش سے جدا ہو گئے۔ یہ جدائی کس نے سکھائی؟ یہ کردار کی جدائی، یہ آئیڈیاز اور تھاٹس کی جدائی، یہ سوچ کی جدائی، یہ تعلیم کی جدائی، یہ عمل کی جدائی اور علیحدگی کس نے سکھائی؟ آئیے ذرا غور کیجئے کہ معاشرے کی روش کیا تھی، اور نبی جو اس اجتماع اور معاشرے کی روش سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور نیا راستہ دکھاتا ہے، چونکہ راستہ بھی معنی میں نے بتا دیا، النبی کا معنی سب سے بلند ہو جانا، النبی کا معنی نیا ہدایت کا راستہ دکھانا، نبی کا معنی روش سے جدا ہو جانا۔ اب تینوں معنی کو جمع کرتے کہ نبی سب سے بلند کس طرح ہو گیا، نبی بولے بھٹکوں کے معاشرے میں راستہ ہدایت کس طرح بن گیا، نبی قتل و غارت اور جہالت کے معاشرے کی روش میں ان سب سے جدا اور علیحدہ کس طرح ہو گیا۔ آئیے مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، 5 اور 6 سن نبوت میں جب مکہ کے لوگ قتل و غارت گری کرتے تھے، جو کلمہ پڑھ لیتا تھا اس کو قتل کر دیتے تھے، مار دیتے تھے، لوٹ لیتے تھے، ظلم اور جبر اور بربریت کی حد ہو گئی تھی، صحابہ کرام کمزور تھے، پریشان حال تھے، تو آقا علیہ السلام نے انہیں اجازت دی کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ 5ویں سال میں بھی کچھ لوگ گئے، 6 سال میں بھی گئے اعلان نبوت کے بعد، اور اس طرح کوئی 84 کے لگ بھگ افراد آقا علیہ السلام کے فرمان پر، 83 پہلی مرتبہ، 18 دو مرتبہ کر کے، تو 101 کے قریب لوگ حبشہ چلے گئے ہجرت کر کے۔
جب قریش مکہ کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان تو حبشہ جا کے پناہ لے گئے، یہ پہلی ہجرت تھی مسلمانوں کی، تو انہوں نے اپنا وفد بھیجا قریش نے، تاکہ جا کے حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کو جا کے تعلقات تھے ان کے قریش اور سرداران مکہ کے، تاکہ ان کو جا کے انفلوئنس کریں اور وہ مسلمانوں کو وہ واپس بھیج دے، ان کو وہاں قیام نہ کرنے دے۔ نجاشی اپنے دربار میں بیٹھا ہے، رائل کورٹ میں، صحابہ کرام موجود ہیں اور ان کے لیڈر ہیں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قائد ہیں مسلمانوں کے وفد کے، 101 صحابہ کے وفد کے، اور کفار بھی پہنچ گئے ہیں، اور کفار نے پہنچ کے اپنا کیس رکھ دیا ہے کہ ان کو واپس بھیجو۔ لہٰذا اس صورت میں نجاشی نے اپنی رائل کورٹ میں کفار کے قریش مکہ کے وفد کو بھی بلا لیا اور صحابہ کرام کو بھی بلا لیا، اور کہا کہ صحابہ کرام سے تمہارا لیڈر کون ہے؟ انہوں نے کہا جعفر بن ابی طالب ہے۔ ان سے پوچھا بتاؤ، ان کا کہنا یہ ہے، قریش مکہ کا وفد آیا ہے، کفار و مشرکین مکہ کا، یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے دین کی روش سے پھر گئے ہیں۔ اب یہ بات توجہ سے سنیں، ہمارا ایک رسم و رواج کا ایک ٹریڈیشن تھی، ایک ہسٹری تھی، ہمارا فیتھ تھا، ہمارا ایک مذہب تھا، ہمارا ایک کلچر تھا، ہماری ایک ٹریڈیشنز تھی۔ انہوں نے ان ٹریڈیشنز کو چھوڑ دیا، اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ دیا، اپنے کلچر کو چھوڑ دیا، ہمارے عقائد کو چھوڑ دیا، اور ایک نیا مذہب، نیا راستہ، نیا طریقہ اختیار کر لیا زندگی کا۔ نجاشی نے پوچھا جعفر بن ابی طالب سے، بتاؤ تم نے اپنا پرانا مذہب، پرانا راستہ اور پرانا طریقہ، پرانی روش کیوں چھوڑی، اور جو نیا مذہب، طریقہ، روش اختیار کی ہے وہ کیا ہے؟ فرق بتاؤ۔ اب جعفر بن ابی طالب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایھا الملک کنا قوما اہل جاہلیت نعبد الاصنام ونأکل المیتہ ونأتی الفواحش ونقطع الارحام ونسیء الجوار ویأکل القوی منا الضعیف فکنا علی ذلک حتی بعث اللہ الینا رسولا۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم غیر مہذب قوم تھے دور جاہلیت میں، اور ہم بتوں کی پرستش کرتے تھے، شرک کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، ہر قسم کے جرم، بے حیائی، فحاشی، عریانی کا ارتکاب کرتے تھے۔ شرم اور حیا کا کوئی تصور ہماری زندگی اور ہماری روش میں نہیں تھا۔ ہم خونی رشتوں کو کاٹتے تھے، قریبی رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کرتے تھے، بے پرواہ تھے، کوئی غریب حقدار بھی ہے تو کسی کو حق نہیں دیتے تھے۔ ہم پڑوسیوں پہ ظلم کرتے تھے، پڑوسیوں کو تکلیف دیتے تھے، اور ہمارے معاشرے کی روش اور طریقہ یہ تھا کہ جو طاقتور ہے وہ کمزور کو کھا جاتا، قوی ضعیف پر حملہ آور ہوتا، استحصال کرتا، کمزوروں کے حقوق کی حفاظت نہ تھی، طاقتور اپنی طاقت اور جبر کے زور سے ہر چیز پر قبضہ کر لیتا تھا۔ یہ تھا ہمارا پرانا مذہب، ہماری روش، ہمارا طریقہ۔ ہم اس حال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اپنا رسول بھیجا، نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ انہوں نے ہمیں بت پرستی اور شرک سے نجات دلا کر اللہ وحدہ لا شریک، ایک خدا کی پرستش اور عبادت کرنے کا سبق سکھایا۔ فدعانا الی اللہ لنوحدہ ونعبدہ، اس نے ہمیں توحید اور اس کی عبادت کا درس دیا۔ اور وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، اب نیا راستہ اس نے ہمیں دکھایا۔ ان کی روش پرانی روش سے جدا تھی، ان کا راستہ ہمارے پرانے راستے سے جدا تھا، ان کی دعوت اور تعلیم پرانے طریقے سے جدا تھی۔ اس نے جو ہمیں دعوت دی، جو راستہ دکھایا، وہ تھا وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَحُسْنِ الْجِوَارِ وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ وَقَوْلِ الزُّورِ وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ۔ انہوں نے ایک نیا راستہ دکھایا جس کے 10 اصول تھے۔ بولیے کتنے؟ 10 اصول تھے۔ فرمایا انہوں نے ہمیں حکم دیا
کہ میری روش پہ آؤ، میرے راستے پر آؤ، میرے طریق پر آؤ، اور میری روش کا پہلا اصول ہے سچ بولنا، ٹروتھ، ٹروتھ، جس کو ہندی زبان میں آپ کے فلسفے میں ستیہ گرہا کہتے ہیں، ٹروتھ۔ اس نے کہا ہمیشہ سچ بولو، سچ سوچو، سچ بولو، سچ کرو۔ اور پھر فرمایا، ہمیں حکم دیا کہ امانتیں ادا کرو، کسی کی امانت میں خیانت نہ کرو، ایماندار رہو، آنےسٹ، ٹروتھ فلنس اور آنےسٹی، یہ سبق دیا۔ وصیلۃ الرحم، ہمیں بددیانتی اور خیانت سے روک دیا۔ فرمایا کہ خونی رشتوں کا احساس کرو، پڑوسیوں کے حقوق کا احساس کرو، اور غلط قسم کے بے حیائی کے کاموں سے رکو، لوگوں کو قتل نہ کرو، خون نہ بہاؤ، امن معاشرے میں قائم کرو، اپنے من میں امن قائم کرو، سوسائٹی میں امن قائم کرو۔ ہمیں ہر قسم کی بری بات سے روکا، جھوٹ بولنے سے روکا، یتیم کا مال کھانے سے روکا، اور عورتوں پر تہمت لگانے سے روکا، عورتوں کو معاشرے میں عزت دینے کا حکم دیا۔ فرمایا ہم نے وہ روش بدلی، یہ نیا طریقہ اختیار کیا، اور اس نئے طریقے کے نتیجے میں ہماری قوم ہمارے خلاف ہو گئی۔ پھر یہی روش اور یہی طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 621 عیسوی میں ہجرت مدینہ سے پہلے، جب اوس و خزرج کے لوگ مدینہ سے یثرب سے آئے آقا علیہ السلام کے پاس، معاشرے کی روش سے آقا علیہ السلام اتنا جدا تھے، اور نبوت کی شان یہ تھی کہ آپ اس معاشرے میں رہ کر معاشرے کی بری عادتوں سے اتنا پاک تھے، اور ایسا حکم دے رہے تھے اپنی قوم کو، اور امن کا ایسا پرچار کرتے تھے کہ یثرب یعنی مدینہ کی سرزمین پر 200 سال سے زیادہ عرصے سے اوس و خزرج کے درمیان قتل اور غارت گری چلی آ رہی تھی، قبائل میں جنگیں آ رہی تھی، 200 سال گزر گئے تھے، آپس کے قتل ہو رہے تھے، ہزاروں لوگ قتل ہو گئے تھے۔ بالآخر وہ قومیں تنگ آ گئی، وہ قبائل، وہ نسلیں قتل سے، مگر ان میں کوئی مصالحت کرانے والا نہ تھا، دشمنی کو امن میں بدلنے والا نہ تھا، انہیں امن اور دوستی کا سبق دینے والا نہ تھا جس پر اعتماد کر سکیں۔ وہ یثرب میں تھے، انہوں نے 250-300 میل دور یثرب کے علاقے میں رہتے ہوئے محمد مصطفیٰ کی شان امن کو سنا، آپ کے کردار کی خبر ان تک پہنچی کہ انہوں نے فساد ختم کر کے امن کی تعلیم دی ہے، یہ سراپا امن ہے، یہ امن کا پرچار کرتے ہیں، امن کی دعوت دیتے ہیں، امن کی روش بتاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کردار کی خوشبو سونگھ کر، خبر سن کر، اوس اور خزرج کے قبائل آقا علیہ السلام کو دعوت دینے آئے تھے عقبہ میں، اور دعوت دی تھی کہ آپ آئیے تاکہ آپ کے آنے سے 200 سال کی دشمنیاں ہماری ختم ہو جائیں اور قتل و غارت گری ہماری امن میں بدل جائے۔ تو مدینے کی دعوت دینا بھی آقا علیہ السلام کے پیغامبر امن ہونے کی بنیاد پر دی گئی تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے ان سے پہلی بیعت لی، ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر جب پہلی بیعت لی، عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، فرماتے ہیں ہم نے جب آقا علیہ السلام سے بیعت کی، فرمایا پہلی بیعت اللہ سے شرک نہیں کرنا۔ اب سنتے آئیے کہ روش کیا تھی، طریق کیا تھا، راستہ کیا تھا جو تاجدار کائنات نے اس معاشرے میں لوگوں کو دکھایا، بتایا اور اس پر چلایا، جس معاشرے میں ان ویلیوز کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ معاشرہ پہلے سے ان ویلیوز کو پریکٹس نہیں کرتا تھا، کوئی انسٹیٹیوشن بھی نہیں تھا جو ان کی ترویج کرتا ہو، تعلیم دیتا ہو۔ اس معاشرے کے اندر پیدا ہوئے، اٹھے اور ایک نئی ویلیوز کی کائنات آباد کر دی، دنیا کو نئے افق پر لے گئے، انسانیت کو نیا مقام عطا کر دیا۔ فرمایا تم شرک نہیں کر سکتے، تم چوری نہیں کر سکتے، تم بدکاری نہیں کر سکتے، تم بچوں کو قتل نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کر سکتے، خون نہیں بہا سکتے، ایک دوسرے پر جھوٹی تہمت نہیں لگا سکتے، اور صرف نیکی کا کام کر سکتے ہو اور برائی نہیں کر سکتے۔ اور آگے چل کے فرمایا پھر تمہیں صدقہ اور خیرات دینا ہے، جب پہنچے خواہ ایک کھجور کا صدقہ بھی دو تو دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ تو آپ اندازہ کر لیں آقا علیہ السلام اس معاشرے میں سچائی کا درس دے رہے ہیں، عدل اور انصاف کا درس دے رہے ہیں، جھوٹ سے بچا رہے ہیں، قتل کی جگہ امن کا درس دے رہے ہیں، بدکاری کی جگہ حیا اور شرم کا درس دے رہے ہیں، اور معاشرے میں خیر اور بھلائی کا درس دے رہے ہیں۔
اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا درس دے رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اس معاشرے میں جو طریقہ آقا علیہ السلام نے دکھایا اور جو روش اپنائی، اس میں فرمایا ہاں اگر تمہارے درمیان کوئی جنگ ہو جائے تو دوران جنگ بھی تم عورتوں کو قتل نہیں کر سکتے، تم بچوں کو قتل نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ کیجئے آقا علیہ السلام کا فرمان، آپ نے فرمایا دوران جنگ تم بچوں کو قتل نہیں کر سکتے، چھوٹے کو قتل نہیں کر سکتے، عورت کو قتل نہیں کر سکتے۔ ولا نہى رسول اللہ عن قتل النساء والولدان وقال لا تقتلوا وليدا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا تغضضن عينا ولا تعقرن شجرة ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة ولا تقدروا ولا تغلوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی بچے کو قتل نہیں کر سکتے، دودھ پیتے بچے کو مار نہیں سکتے، چھوٹے کو مار نہیں سکتے، عورت کو قتل نہیں کر سکتے، بوڑھے کو قتل نہیں کر سکتے، بیمار کو قتل نہیں کر سکتے، جس چشمے سے پانی نکلتا ہو اس کو خشک نہیں کر سکتے، چونکہ پانی انسانیت کو زندگی عطا کرتا ہے۔ سرسبز درختوں کو جلا نہیں سکتے، درختوں کے پھلوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، چونکہ وہ انسانی حیات کی ذمہ داری بنتے ہیں۔ انسان کی لاش کو مسخ نہیں کر سکتے، جانور بھی بغیر ضرورت کے قتل نہیں کر سکتے، اور جو وعدہ کرو اس وعدے کو توڑ نہیں سکتے۔ اور اگر کسی ٹیمپل میں، سینیگوگ میں، چرچ میں، کسی مونیسٹری میں جو عبادت کرنے والے لوگ کسی بھی مذہب کے ہوں ان کو قتل نہیں کر سکتے، مونکس کو قتل نہیں کر سکتے، پریسٹ کو قتل نہیں کر سکتے، مونیسٹریز کو گرا نہیں سکتے، فارمرز کو، تاجروں کو قتل نہیں کر سکتے، گروورز کو قتل نہیں کر سکتے، فلاحین کو قتل نہیں کر سکتے، تجار کو قتل نہیں کر سکتے، دوسرے مذہب کے جو امپلائیز ہیں اور ان کے جو انوائز ہیں، ایمبیسڈر، ان کو قتل نہیں کر سکتے، اور کسی غیر مسلم پرامن شہری کو قتل نہیں کر سکتے۔ اور اگر تم نے کسی غیر مسلم شہری کو جو پرامن ہے اسے قتل کیا تو میں قیامت کے دن اس کا حق لینے کے لیے تمہارے خلاف کھڑا ہوں گا اور مقتول مظلوم غیر مسلم کا ساتھی بن جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اور جس نے پرامن غیر مسلم کو قتل کیا اس پر جنت حرام کر دی گئی۔ اب اندازہ کر لیں وہ سوسائٹی جس میں اپنے پرائے ہر ایک کا قتل ہوتا ہو، اس سوسائٹی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام درس دیں، یہ ان تعلیمات کا درس دیں، ان تعلیمات کا جس کا تصور نہ انہوں نے کبھی سنا تھا نہ کبھی دیکھا تھا، اور اس مذہب کی تعلیم کریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس مذہب کی۔ اس معاشرے میں دوگو دیکھیے، جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس کو آج کی سوسائٹی میں نہ لیں جب UN چارٹر آپ کے سامنے ہے، جب یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر آف ہیومن رائٹس آپ کے سامنے ہیں، جب انڈیا کے کانسٹیٹیوشن اور ہیومن رائٹس آپ کے سامنے ہیں، جب پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اور ہیومن رائٹس آپ کے سامنے ہیں، ماڈرن ورلڈ کی سیولائزیشن آپ کے سامنے ہے، اس تناظر میں یہ نہ دیکھیں 1400 سال قبل انسانیت کا حال کیا تھا، کیسا جبر کا ماحول تھا، کیسی بربریت تھی، کیسی قتل و غارت گری تھی، کیسی دہشت گردی تھی۔ اس معاشرے کو سامنے رکھ کر پھر آقا علیہ السلام نے انسانیت کو جو روش دکھائی، جو راستہ دکھایا، جو مذہب دیا، جو دین دیا، جو تعلیم دی، جو سیرت دی، پھر اس کی عظمت کا اندازہ کریں کہ آقا نے اس بربریت کے ماحول سے انسانیت کو کتنا جدا کر دیا، کتنا بلند کر دیا۔ کہ حضرت ابو شریح روایت کرتے ہیں حدیث پاک میں کہ کیا راستہ دکھایا، عرض کیا یا رسول اللہ اخبرنی بشیء یوجب لی الجنہ۔ اس معاشرے میں پوچھا جا رہا ہے جس معاشرے میں انسانی قدروں اور اخلاقی قدروں کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ پوچھتے ہیں آقا مجھے ایسا عمل بتائیں، ایسا راستہ بتائیں، ایسا طریقہ زندگی بتائیں جسے اپناؤں تو مجھے جنت مل جائے، جنت واجب ہو جائے۔ قال طیب الکلام و بذل السلام و اطعام الطعام۔ میرے آقا نے 3 چیزیں فرمائیں۔ فرمایا ابو شریح اگر جنت کی ضمانت چاہتے ہو تو 3 چیزوں کو اپنا لو، جس سے گفتگو کرو مسکرا کے کیا کرو، نرم گفت کرو، تمہاری گفتگو میں نرمی ہو، مٹھاس ہو، پیار ہو۔ طیب الکلام و بذل السلام، دشمنی عداوت کو مٹاؤ اور ہر طرف امن اور سلامتی کو پھیلاؤ، جنت مل جائے گی۔ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، جو لوگ بھوکے ہیں، جنہیں حقوق نہیں مل رہے، ہنگری ہیں، ان لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اپنے وسائل خرچ کرو، غربت کو دور کرو،
اپنے وسائل لوگوں کی غربت مٹانے پر خرچ کرو، کھانا کھلاؤ، تمہیں جنت مل جائے گی۔ لوگوں، پوچھنے والا جنت کی ضمانت پوچھ رہا ہے۔ یہ بھی فرما سکتے تھے پنجگانہ نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات دو، تسبیح کرو، اللہ اللہ کرو۔ ارے پوجا پاٹ کی بات نہیں کی، وہ دور مذہبی لوگوں کی پوجا پاٹ کا تھا، لات عزا حبل منات کی پوجا کا تھا، وہ جنت وہاں سے طلب کرتے تھے، اور مصطفیٰ چہرے کی مسکراہٹ کو جنت کا راستہ بتا رہے ہیں۔ جس معاشرے میں قتل و غارت گری ہوتی ہے، مصطفیٰ وہاں امن و سلامتی پھیلانے کو جنت کا راستہ بتا رہے ہیں۔ جس معاشرے میں کسی شخص کسی بھوکے کی پرواہ نہیں، وہاں بھوکوں کو کھانا کھلانا جنت کا راستہ بتا رہے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیا روش بتائی، ارے کیا تھوٹ دی، ذہن بدل دیے، فکر بدل دیے، کیا فلسفی دی، کیا آئیڈیالوجی دی، کیا ریلیجن دیا، کیا کلچر دیا، کیا سیولائزیشن دی، کیا تعلیم دی۔ ایک حدیث سنیے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی حدیث۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، اپنے بھائی کو ملتے ہوئے چہرے کی مسکراہٹ مسکرا کے ملنا یہ صدقہ ہے۔ آقا نے فرمایا مسکرا کے ملنا صدقہ ہے۔ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الدَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، اور بھولے بھٹکے آدمی کو پکڑ کے راستہ دکھانا صدقہ اور خیرات تصور ہوگا، جنت میں لے جائے گا۔ وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، اندھے آدمی کو پکڑ کے اس کو راستہ دکھانا، وہ دیکھ نہیں سکتا، اس کی ہیلپ کرنا پکڑ کر، یہ تمہیں جنت میں لے جائے گا، صدقہ ہے۔ وَإِمَاتَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَزْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، اور انوائرمنٹل ہیلتھ، ماحولیاتی صحت کو قائم کرنا، رستے میں پتھر پڑا ہوا نظر آئے، کانٹا نظر آئے، ہڈی نظر آئے، اسے ہٹا کے رستے کو صاف کر دینا، یہ صدقہ ہے، تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ فرمایا وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، تیرے بھائی کو پانی کی حاجت ہو اور تیرے پاس ڈول ہو پانی کا، اپنے ڈول سے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے، تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ آقا علیہ السلام نے کیا معیار عطا کیا ہے، انسانیت کو کیا روش عطا کی ہے، اور آقا علیہ السلام نے کیا دین عطا کیا ہے انسانیت کو۔ اور جس دور میں غریب غریب تر تھا، امیر امیر تر تھا، امراء قریش، سرداران قریش، وہ غریبوں کی غربت کا استحصال کرتے تھے۔ اس دور میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، تعلیم دی، طعام الواحد یکفی الاثنین، وطعام الاثنین یکفی الاربعہ، وطعام الاربعہ یکفی الثمانیہ۔ ارے جس کے پاس ایک شخص کا کھانا ہے، وہ کسی اور بھوکے کو ساتھ ملا لے اپنے کھانے میں اور اس کو ساتھ مل کر کھلائے۔ جس کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہے، وہ 4 کو کھلائے تاکہ معاشرے سے بھوک ختم ہو جائے۔ جس کے پاس 4 کا کھانا ہے، وہ 8 کو کھلائے تاکہ معاشرے سے بھوک ختم ہو جائے۔ 1400 برس پہلے آج دنیا ہنگر کے خاتمے کی بات کرتی ہے، پاورٹی کے خاتمے کی بات کرتی ہے، ہوم لیسنس کے خاتمے کی بات کرتی ہے۔ یہ تصور تاجدار کائنات جن کا میلاد منایا جا رہا ہے، ارے وہ محسن صرف امت مسلمہ کے نہیں، ساری کائنات انسانیت کے محسن ہیں، جنہوں نے سکھایا اپنے وسائل سے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کی حاجت مندی کرو، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرو، اور اپنے کھانے میں اوروں کو شریک کرو۔ تو آقا علیہ السلام نے معاشرے سے دراصل کرپشن ختم کرنے کا راستہ بتایا کہ جب آپ اپنا کھانا دوسرے کو کھلا رہے ہیں تو دوسرے کا حق کھانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب اپنا حق دوسرے کو دے رہے ہیں تو دوسرے کی حق تلفی کا امکان نہیں ہو سکتا۔ تو آقا نے کرپشن فری معاشرے کی نشاندہی کی اور فرمایا جس کے پاس ضرورت سے زائد کھانا ہو وہ اسے لوٹا دے، جس کے پاس ضرورت کا کھانا نہیں، اور جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہو وہ اسے لوٹا دے، جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری نہیں۔ یہ دونوں حدیثیں جو میں نے کوٹ کی، پہلی جابر بن عبداللہ سے مروی، دوسری ابو سعید الخدری سے، اور دونوں امام مسلم اور احمد بن حنبل اور ابو داؤد میں مروی ہیں۔ تو فرمایا جس کے پاس ضرورت سے زائد ہے وہ ان لوگوں کو لوٹا دے جن لوگوں کے پاس ضرورت کا نہیں۔ تو آقا علیہ السلام دراصل
یہ تعلیم دے رہے تھے کہ جس معاشرے میں معاشی ناہمواری ہو جائے، امیر امیر تر ہو جائے، وہ لوگوں کے حقوق پر قابض ہو جائے۔ آج دہشت گردی بھی دو قسموں کی ہے۔ ایک دہشت گردی وہ ہے جو مذہب کے نام پہ کی جاتی ہے اور لوگوں کی جان لے لی جاتی ہے، ان کی جان ماری جاتی ہے۔ ایک دہشت گردی وہ ہے جو سیاست کے نام پہ کی جاتی ہے اور غریب معاشروں کے حقوق چھین لیے جاتے ہیں، ان سے روٹی کا لقمہ بھی لے لیا جاتا ہے اور جینے کا حق بھی لے لیا جاتا ہے۔ وہ دہشت گردی جو دہشت گرد مذہب کے نام پہ کر رہے ہیں، وہ تو ہے ہی لائق مذمت اور لائق لعنت، مگر اس سے بڑی دہشت گردی وہ ہے جو سیاست کے نام پر حکمران کرتے ہیں مگر غریب رزق حلال کے لقمے کو ترس گیا، پانی بجلی گیس کو ترس گیا، غریب عزت کو ترس گیا، روزگار کو ترس گیا۔ تاجدار کائنات نے ہمیں معاشرے کی ڈیولپمنٹ کا سبق سکھایا۔ آقا علیہ السلام نے مساویانہ وسائل کی تقسیم کا سبق سکھایا۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں معاشرے کے اندر عدل اور انصاف کو رواج دینے کا سبق سکھایا۔ وہ نظام لانے کی تعلیم دی جس نظام میں کوئی بھوکا نہ رہے۔ ذرا غور کریں، آقا علیہ السلام کے اس جملے پر جب فرماتے ہیں وہ شخص مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھائے اور سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ ارے ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں میں بسنے والوں، خواہ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں یا غیر مسلم ہیں، یہ انسانی قدریں ہیں جن کی تعلیم آقا تاجدار کائنات نے دی۔ سوچو، فرمایا اگر پیٹ بھر کے کھاؤ سو جاؤ پڑوسی بھوکا رہے، ہمارے معاشرے میں کتنے لاکھوں لوگ بھوکے سوتے ہیں، کیا ہماری مسلمانی برقرار رہ گئی؟ اگر ہندو ہیں تو کیا ان کا ہندو فیت برقرار رہ گیا؟ مسلمان ہیں تو کیا ان کا ایمان اور اسلام برقرار رہ گیا؟ غیر مسلم ہیں تو ان کا بھی ایک مذہب ہے، کیا وہ مذہب برقرار رہ گیا؟ کوئی مذہب گوارا نہیں کرتا کہ معاشرے میں لوگ بھوکے مریں، خودکشیاں کریں، کھانے کو لقمہ نہ ملے، عزت گنوائیں، اور کچھ لوگ سارے وسائل پر قابض ہو کر اس معاشرے کے اندر ایک ناہمواری پیدا کر دیں۔ آقا علیہ السلام نے وہ معاشرہ جس کا خواب ہم آج دیکھتے ہیں، اس معاشرے کو 1500 سال قبل پیدا کر کے دکھا دیا۔ یہ دوستو مانا تھا نبی کا الطریق، راستہ، اور جدا ہونے کا، کہ معاشرے کی غلط روش سے کس طرح جدا ہوئے اور جدا ہو کر کیسا راستہ دکھایا انسانیت کو اور امت کو، اور کیسا طریقہ بتایا۔ آج بھی اگر ہم اس طریقے پہ چل پڑیں تو ہر ملک اور ہر معاشرے کی بقا اور عزت ہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔